اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ سن 3 ہجری میں قریش غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے 3000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورے کے بعد فیصلہ فرمایا کہ ہم باہر نکل کر جا کر لڑیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے یہ تھی کہ ہمیں اندر رہ کر دفاع کرنا چاہیے۔ غالباً پیش نظر یہ ہوگا کہ ہماری تعداد کم ہے، نیچے مرد 10 ب10 لڑیں گے اور اوپر سے عورتیں اور بچے پتھر پھینکیں گے، واللہ عالم۔ لیکن آپ کی رائے یہی تھی۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اور مدینے کا سب سے بڑا رئیس تھا، اس کی رائے بھی یہی تھی کہ ہمیں اندر لے کر لڑنا چاہیے۔ اس کی دلیل یہ تھی کہ ہم یہاں کے رہنے والے سنز آف دا سوئل ہیں، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اندر رہ کر لڑے ہیں ہم نے فتح پائی ہے، اور جب بھی ہم باہر جا کر لڑے ہیں ہم نے شکست کھائی ہے۔ لیکن صحابہ کرام کی اکثریت، خاص طور پر نوجوان صحابہ اور وہ صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور ان کے سامنے بدریین کے لیے اللہ تعالیٰ کی بشارتیں کہ ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے گئے تھی، لہذا ان کا جوش و خروش یہ تھا کہ ہمیں باہر جا کر لڑنا چاہیے، ہمیں تو شہادت چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور پھر زرہ پہن کر باہر تشریف لائے، یعنی آرمڈ کوٹ پہن کر آپ تشریف لائے، اور آپ نے آ کر اعلان کیا کہ ہم باہر جا کر لڑیں گے۔ تو یہ لڑائی جو ہے یہ احد کے میدان میں ہوئی، اس لیے اس کو غزوہ احد یا جنگ احد کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں بھرپور تبصرہ ہے غزوہ احد پر۔ تو فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور اے نبی جب آپ صبح کے وقت نکلے اپنے گھر والوں کے پاس سے، بٹھاتے ہوئے ایمان والوں کو جنگ کے مورچوں پر، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، خیال کرو، یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ، یعنی مسلمانوں ہی کے 2 گھرانے، ان کا کچھ دل میں تنگی محسوس ہوئی اور کچھ خوف سا محسوس کیا اور انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ ان لوگوں کے پیچھے پیچھے جو عبداللہ ابن ابی کے کہنے پر 300 افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر وہ اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ یہاں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یاد کرو جب 2 گروہوں میں نے تم میں سے ہمت ہار دی، واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا مددگار تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کیا کرے، بھروسہ کیا کرے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، نوٹ کیجئے گا 300 افراد عبداللہ ابن ابی کے کہنے پر واپس چلے گئے کہ ہم تو خودکشی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تو خودکشی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم تو ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے مسلمانوں ہم بدر میں تمہاری مدد فرما چکے ہیں جب تم کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بس اللہ سے ڈرو شاید کہ تم شکر گزار بنو، یعنی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی جب مومنوں سے آپ فرما رہے تھے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا یہ بات تمہارے لیے کافی نہیں، أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کہ تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، 3000 نازل کردہ فرشتوں سے، بلا کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم ثابت قدم رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے، وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا، اور آ پڑے کافر تم پر اپنے اسی جوش میں،
یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے 5000 نشان زدہ فرشتوں سے. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور نہیں بنایا تھا اس فرشتوں کے اترنے کی خبر کو اللہ نے مگر تمہارے لیے ایک خوشخبری. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ تمہارے دل اس سے اطمینان پائیں. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد تو ہوتی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو زبردست اور کمال حکمت والا ہے. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ اللہ کاٹ دے ایک حصہ کافروں کا. او یکبتہم، یا انہیں ذلیل کر دے. فینقلبوا خائبین، پھر وہ لوٹے ناکام ہو کر. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، اس جنگ میں ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس خوشخبری کے مطابق پہلے ہی حلے میں کفار کو شکست ہو گئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے میدان میں پہنچے تو آپ نے احد پہاڑ کو اپنی پشت پر کر لیا. یہ بڑی ایک ڈیفینسو موو تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اسٹریٹجک مووز تھی. لیکن اس کے بعد ایک درہ تھا اور پھر ایک چھوٹی پہاڑی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد دیکھ کر جائزہ لیا اور محسوس کیا کہ یہ ایک ڈینجرس پوائنٹ ہے، ایک خطرناک جگہ ہے اور اس درے سے پیچھے سے ہم پر حملہ کیا جا سکتا ہے. لہذا آپ نے 50 تیر انداز مقرر کیے، ان کا ایک امیر مقرر کیا اور انہیں حکم دیا کہ تم اس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ الرٹ ہو کے، اور تم یہاں سے نہ ہلنا، خواہ ہم شکست کھا جائیں، سب کے سب شہید ہو جائیں اور پرندے ہماری بوٹیاں نوچنے لگے. لیکن جب فتح ہو گئی اب اوپر والے جو 50 تیر انداز تھے ان کے درمیان ایک اختلاف رائے ہوا. ان تیر اندازوں نے کہا کہ بس اب جنگ ختم ہو گئی، ہمیں یہاں سے نیچے اتر آنا چاہیے، یہاں کھڑے ہونے کا کیا تو کہ. لیکن ان کے کمانڈر، ان کے امیر نے ان سے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ جو کچھ بھی ہو جائے تم یہاں سے نہ ہلنا. لیکن ان کے ساتھیوں میں سے اکثر نے کہا کہ انہوں نے تو شکست کے صورت میں کہا تھا، اب تو فتح ہو گئی ہے، سچویشن ہی بدل گئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اب اپلیکیبل نہیں ہے. لیکن ان کے امیر کی رائے یہی رہی اور ان کو منع کرتے رہے کہ نہیں، تم یہاں چھوڑ کر نہ جاؤ. 35 افراد نیچے اتر گئے اور ادھر اس پہاڑ کے پیچھے حضرت خالد بن ولید ایک گھڑ سوار دستہ لے کر کھڑے تھے اسی انتظار میں کہ یہ پہاڑی چھوڑے اور میں پیچھے سے حملہ کروں. جو ہی وہ 35 افراد نیچے اتر گئے اور 15 افراد اوپر رہ گئے تو حضرت خالد بن ولید اپنے گھڑ سوار دستے کے ساتھ حملہ آور ہوئے اور انہوں نے نیچے سے تیر برسائے اور 15 میں سے 14 افراد شہید ہو گئے. صرف ایک آدمی بچا جس نے آ کر ساری تفصیل بتائی. اب کیا ہوا کہ مسلمان جو مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف تھے بالکل غافل ہو کر اور سمجھ رہے تھے کہ جنگ ختم ہو گئی، ان پر ایک دم حملہ ہو گیا تو وہ سنبھل نہیں سکے. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شدید زخم آئے اور آپ پر غشی طاری ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں ہیلمٹ کی کڑیاں پیوست ہو گئیں، آپ کی رخسار کی ہڈی کا فریکچر ہوا، آپ کے چہرے مبارک سے خون کا فوارہ چھوٹا اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے. تو آپ کی زبان مبارک پر یہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا کہ جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون آلود کر دیا. اب اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جا رہا ہے لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کو اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں. او یتوب علیہم، کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی مہربانی فرماتے ہوئے ان کی توبہ قبول کر لے، او یعذبہم، یا انہیں سزا دے، فإنہم ظالمون،
اس لیے کہ وہ بلا شبہ ظالم تو ہیں. اور دیکھیے وہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق دی، کفر سے تائب ہوئے، ایمان لائے، اور پھر سیف من سیوف اللہ کا خطاب پایا، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. یغفر لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بخشے گا، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جسے چاہے گا اس کو عذاب میں مبتلا کرے گا. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو دگنا چگنا بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ، سود مرکب. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ. واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور جہنم کی اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. واطیعوا اللہ والرسول، اور اللہ اور رسول کا کہنا مانو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اور اللہ اور رسول کا کہنا مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف، لب کو اپنے رب کی بخشش حاصل کرنے کے لیے. وجنۃ، اور ایسی جنت کے حصول کے لیے، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے. اعدت للمتقین، اور وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، وہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور غصے کو ضبط کرنے والے. والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکوں سے پیار کرتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ جو جب کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، پھر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا گناہوں کو بخش بھی کون سکتا ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے. میں اور آپ کبھی حاتم تائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے کسی کو معاف بھی کر دیں تو دل میں ہوتا ہے کہ اللہ کرے کہ تمہارے ساتھ بھی کوئی ایسا ہی سلوک کرے اور تمہیں پتا چلے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا. تو یہ کیا معاف کرنا ہوا؟ معاف تو واقعتاً اللہ ہی کرتا ہے کہ پھر اس گناہ کا کوئی ریزیڈیول ایفیکٹ بھی باقی نہیں رہتا. اور نہ صرف یہ بلکہ یبدل اللہ السیئات حسنات، اللہ تعالیٰ برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے. ولم یصروا علی ما فعلوا، اور اپنی حرکتوں پر وہ اصرار نہیں کرتے، اڑتے نہیں برائیوں پر. خاص طور پر مراد ہے یہاں وہم یعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے، یعنی غلطی سے سہون یا جذبات میں آ کر پھر ان سے ہو جائے تو بات دوسری ہے، لیکن جان بوجھ کر وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش کی شکل میں ہے. وجنات، اور باغات، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے. ونعم اجر العاملین، اور کیا ہی خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، مسلمانوں اگر لگی ہے تمہیں کوئی چوٹ احد میں، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو یقیناً لگ چکی ہے مخالف قوم کو چوٹ ایسی ہی بدر میں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہیں جنہیں ہم پھراتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، کبھی ان کی جیت کبھی ان کی جیت. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ اللہ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں
اور لے لے تم میں سے کچھ شہید. واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پیار نہیں کرتا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو الگ کر دے، چھانٹی کر دے ایمان والوں کی، اور وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، مٹا دے کافروں کو. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، مسلمانوں کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، حالانکہ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے نکالے نہیں، ظاہر نہیں کیے، لفظی ترجمہ ہوگا معلوم نہیں کیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے. مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معلوم کرائے کن کو؟ الذین جاہدوا منکم، تم میں سے کون ہے جو جہاد کرتے ہیں، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور وہ ظاہر کرے ثابت قدموں کو. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور یقیناً تم اس سے پہلے تمنا کیا کرتے تھے موت کی، اس سے پہلے کہ تم نے موت کا سامنا کیا. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، اب تم نے اسے دیکھ لیا ہے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ میں نے عرض کیا اس جنگ میں زخمی ہوئے اور 70 صحابہ شہید ہو گئے، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہی نہیں دودھ شریک بھائی بھی تھے اور ہم عمر اور دوست بھی تھے. بے حد صدمہ ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا. وما محمد الا رسول، اور محمد نہیں ہے مگر ایک رسول. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی تو خبر مشہور ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، آپ کا وصال ہو گیا. تو بہت سے صحابہ دل چھوڑ بیٹھے، جن میں حضرت عمر بھی شامل تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس پر سرزنش ہو رہی ہے وما محمد الا رسول، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک رسول ہی تو ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو گزرے. افئن مات او قتل، تو کیا بھلا اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو کوئی بھی الٹے پاؤں پھر جائے، فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو بدلہ دے گا. مَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ مر جائے مگر اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نہیں مر سکتا. کتاباً مؤجلہ، اور یہ ایک لکھا ہوا وقت ہے. وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا، اور جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْہا، ہم اسے اس میں سے دے دیں گے. وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرۃ، اور جو کوئی آخرت کا بدلہ چاہے گا، نُؤْتِهِ مِنْہا، ہم اسے بھی اس میں سے اس دنیا میں دیں گے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور جلد ہی ہم شکر کرنے والوں کو بدلہ دیں گے. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ بہت سے ربیوں نے، اللہ والوں نے جنگ کی. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر بھی انہوں نے ہمت نہ ہاری اس پر جو اللہ کے راستے میں انہیں پیش آیا. وَمَا ضَعُفُوا، اور نہ کمزوری دکھائی. وَمَا اسْتَكَانُوا، اور نہ ہی باطل کے سامنے دبے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ڈٹے رہنے والوں کے ساتھ ہے. مَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور نہیں تھی ان کی دعا مگر یہ کہ انہوں نے التجا کی، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے. وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہمارے کاموں میں
زیادتی کو بخش دے، جو ہمیں سے زیادتی ہو جائے، حد سے گزر جائیں، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو عطا فرمایا انہیں اللہ نے دنیا کا بدلہ وحسن ثواب الآخرہ، لیکن آخرت کا بدلہ بہت عمدہ ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کا کہنا مانو گے، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں الٹے پاؤں لوٹا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اور تم خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے، بل اللہ مولاکم، اصل میں اللہ تمہارا حامی ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت